تفسیر ابن کثیر سورہ رعد آیت نمبر 17 ون آیت 17 نمبر کی آیت ہے. آیت نمبر 17 He sends down water from the sky. وہ بھیجتا ہے آسمان سے پانی. And the valleys flow according to their measure. اور وہ جو مطلب وادیاں جو ہے وہ بہہ نکلتی ہیں اپنے اپنے مقدار کے مطابق، یعنی اس میں جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق. But the flood bears away the foam that mounts up to the surface. لیکن وہ جو جھاگ جو بنتا ہے اور وہ پوری سطح پر آ جاتا ہے تو اس کو جو پانی کا تیز بہاؤ ہے وہ لے کے چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو جھاگ جو ہے اس کو. اینڈ آلسو فرام دیٹ، اور وہ دیٹ کیا ہے؟ اور جو کچا دھاتو جس کو بولتے ہیں نا وہ تو. اینڈ فرام دیٹ وچ دے ہیٹ، اور وہ جس کو وہ لوگ تپاتے ہیں یعنی کہ آگ کے اوپر. ان دا فائر ان آرڈر ٹو میک ornaments اور یوٹینسلس. تو جیسے سونا ہے، چاندی ہے، اس کو جب تپاتے ہیں تو اس کے اندر بھی اور اس کے زیور بننے کے لیے، اور جو تانبا ہے، پیتل ہے، لوہا ہے، اس کے یوٹینسلز اور دوسری گھر کے ساز و سامان بنانے کے لیے جو اس کو تپاتے ہیں آگ کے اوپر. rises a foam like unto it. تو جیسے پانی کے اوپر وہ جھاگ آیا تھا ویسا اس پر بھی جھاگ آتا ہے. میل کچیل. thus does Allah by parables show forth truth and falsehood. اللہ اسی طرح ہم کو بتاتا ہے مثالوں کے ذریعے سے. پیرابلز، ایگزامپلز، مثالیں، کہ حق اور باطل اس کو ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ مثالیں جو ہے وہ پیش کرتا ہے. مثالوں کے ذریعے سے ہم کو سمجھاتا ہے تاکہ ہماری سمجھ میں بات آئے. Then as for the foam, it passes away as scum upon the banks. اور رہی بات اب جھاگ کی تو وہ جو جھاگ، پھر وہ جو میل کچیل اور جو بھی گندگی وہ تمام کی تمام جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور وہ کناروں کے اوپر لگ لگا کے چپک کے ختم ہو جاتی ہے. While that which is for the good of mankind remains in the earth. اور وہ جو انسانوں کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، وہ زمین میں باقی رہتا ہے، باقی سب چلا جاتا ہے. Thus Allah sets forth parables. تو اللہ اس طرح سے مثالیں ہمارے سامنے رکھتا ہے. Two parables proving that truth remains and falsehood perishes. یہاں پر دو مثال جو ہے کہ وہ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ حق جو ہے باقی رہتا ہے اور باطل جو ہے وہ مطلب فنا ہو جاتا ہے. This honorable ayah contains two parables. یعنی یہ جو آیت ہے بہت ہی مبارک بھی اور آنریبل، جو باعزت یہ آیت ہے، اس میں دو مثالیں ہیں which affirm that truth remains and increases. کہ یہ چیز یہاں پر اس کو بہت ہی تائید کے ساتھ بتایا کہ حق جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے. while falsehood diminishes and perishes. اور جو باطل ہے، جھوٹ ہے، وہ ختم ہوتا چلا جاتا اور بالکل تباہ ہو جاتا ہے. Allah said, Anzala minas samai ma. He sends down water from the sky. یعنی he sends rain. وہ بارش بھیجتا ہے آسمان سے. فصالت اودیتن بقدرها. And the valleys flow according to their measure. اور وادیاں جو ہیں جیسے پہاڑ اور پہاڑوں کے درمیان میں وادیاں ہوتی ہے تو وہاں پر سے مطلب بہتی ہے ندیاں. کوئی بہت تیز بہتی ہے، کوئی دھیمے دھیمے بہتی ہے، لیکن وہاں ہے جو ویلیز یعنی وادیوں کے درمیان میں جو مطلب بہتی ہے وہ اپنے اپنے مقدار کے حساب سے، کس میں کتنا پانی ہے،
اور اس کی بہاؤ کتنا تیز ہے, وہ وادی کتنی چوڑی ہے. ایچ ویلی ٹیکنگ اٹس شیئر اکارڈنگ ٹو اٹس کیپیسٹی. ہر وادی جو ہوتی ہے اس میں پانی جو آتا ہے سماتا ہے وہ اس کا جو مقدار ہے, اس کا جو میجر ہے کیپیسٹی, اس کے مطابق ہوتا ہے. فار سم ویلیز آر وائڈر, کیونکہ کچھ وادیاں بڑی چوڑی ہوتی ہیں, اینڈ کین ریٹین مور واٹر دین ادرس, تو اس کے اندر زیادہ پانی ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کبھی کہ بڑی چوڑی ندیاں, دین ادرس وچ آر اسمال, اور جو چھوٹی ہوتی ہیں, جو جہاں پر چھوٹی وادیاں ہوتی ہیں, اینڈ دس ریٹین اسمالر میجر آف واٹر. تو وہ چھوٹی چھوٹی وادیاں ہیں, وہاں تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے, چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں, اس طرح سے اس کا پانی کا مقدار میجر جو ہے وہ اس کے مطابق ہوتا ہے. دس آیا انڈیکیٹس دیٹ ہارٹس ڈفر. یہ آیت جو ہے یہ بتلا رہی ہے کہ دل جو ہوتے ہیں نا, دل وہ سب کے الگ الگ ہوتے ہیں نا. فار سم آف دیم کین ریٹین substantial knowledge, while others cannot entertain knowledge, but rather are bothered by knowledge. تو جو سب کے دل جو ہے وہ الگ الگ سے ہیں. کچھ تو ہے جو مطلب جو فائدے مند اور مطلب حقیقی جو نالج ہے اس کو بہت اچھی طرح سے اپنے اندر اس کو جذب کرتے ہیں, ریٹین. اور کچھ جو ہیں وہ علم جو ہوتا ہے اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے, اس لیے علم سے بہت ہی بودرڈ ہو جاتے ہیں, کہ جیسے کہ بے چین ہو گئے, یعنی علم نے ان کو بے چین کر دیا. فاحتمل السیل زبد الرابیہ but the flood bears away the foam that mounts up to the surface. لیکن وہ جو بالکل سطح پہ پانی کے جھاگ آ گیا بہت, تو اس کا بہاؤ, تیز بہاؤ جو ہے اس نے اس کو مطلب لے کے چلا گیا. آن دا واٹر آف دا واٹر دیٹ رن ڈاؤن دا ویلیز, یعنی وہ پانی جو پہاڑوں سے اتر رہا ہے بہتے ہوئے, ویلیز میں جمع ہو رہا ہے, یعنی کہ ندیاں جو بنتی ہیں وادیوں کے اندر, تو وہ پانی, تو اس کا بہاؤ تیز اتنا ہے کہ اب وہ اس کا جو جھاگ ہے پورا جو بن رہا تھا, جو اوپر بہت آ رہا ہے, وہ پورا کے پورا اس کو مطلب وہ جیسے جو کنارے ہوتے ہیں سائڈ کے, وہاں پر وہ چپک کے ختم بھی ہو جاتے ہیں. دس از دا فرسٹ پیرابل, یہ پہلا جو ایگزامپل ہے یعنی مثال. اللہ said next, پھر اللہ نے کہا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ, and also from that, اور اس میں سے بھی یعنی اور میں سے کچا دھاتو, which they heat in the fire, جو کہ تپایا جاتا ہے آگ میں. ابھی دیکھو پانی کی بات, اب آگ کی بات ہے, پانی اور آگ. تو اب یہ ہے آگ میں تپایا جا رہا ہے, دھات ہے. ان آرڈر ٹو میک ornaments اور utensils, یا تو اس کے زیورات بننے ہیں یا اس کے برتن یا کام کی جو بھی چیزیں. تو اس کو تو آگ پہ تپایا گیا, اور سوچو کہ وہ جو میٹل ہے وہ ایسے پگھل گیا جیسے کہ مطلب لیکوڈ ہے, تو وہ لیکوڈ کی طرح پگھل جاتا ہے, اور اس کا بھی یہی ہے کہ پورا جھاگ اس کے اوپر آ جاتا ہے, یعنی کہ اس کا ڈراس, اس کا کچرا, اس کا میل وہ اوپر آ جاتا ہے. دس از دا سیکنڈ پیرابل, whereas gold and silver ore is heated with fire to make ornaments with it. یہ اب دوسری مثال جو ہے یہ سونا اور چاندی اور جو بھی دھاتو اس کی, کہ اس کو جب پگھالا جاتا ہے یعنی کہ آگ کے اوپر تپایا جاتا ہے, اس کے بنتے ہیں زیورات, اس کے زیورات بنانے کے لیے. And iron and copper ore are heated to make pots and the like with it. اور پھر لوہا اور تانبا اس کو بھی تپایا جاتا ہے تاکہ اس کے برتن بنیں گے
یا جو بھی کام کی دوسری چیزیں بنیں گی. Foam also rises to the surface of these ores. تو ان دھاتوں کو جب تپایا جاتا ہے ان کے اوپر بھی وہ جھاگ آتا ہے, میل کچیل اور کچرا. Just as in the case with water, جیسا پانی میں تھا ویسا یہاں دھات یعنی میٹل میں بھی ہے. زبدم مثلہ rises a foam like unto it. جیسے پانی کے اوپر اتنا سارا جھاگ تھا ایسے ہی ان دھاتوں کو پگھالنے پر ان کے اوپر بھی ایسا ہی جھاگ میل کچیلے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. Thus does Allah by parables show forth truth and falsehood. اللہ ہم کو ان مثالوں کے ذریعے سے بتا رہا ہے حق اور باطل. باطل جھاگ کے مانند ہے, کچرا, اور حق جو ہے وہ وزنی ہے. آگ میں تپایا جائے تو بھی وہ بالکل یعنی کہ آگ میں جل کے وہ کچرا اور اوپر آ جائے گا. When they both exist, دونوں کا وجود ہے. Falsehood does not remain. جو باطل ہے وہ باقی نہیں رہتا. Just as foam does not remain with the water, یعنی پانی پہ جھاگ باقی نہیں رہتا, اور the gold and silver ores which are heated in fire, تو ان کو آگ پہ جلایا جاتا ہے تو ان کے اوپر بھی جو کچرا اور جھاگ جو آتا ہے وہ بھی نہیں باقی رہتا. Rather foam dissipates and vanishes. تو جو فوم یعنی کہ جو جھاگ ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. Then as for the foam, it passes away as scum upon the banks. کہ جو کنارے ہوتے ہیں ندیوں کے پانی کے, وہ فوم جھاگ جو ہے وہ اس کا کچرا جو ہے وہ سب ادھر جا کے چپک جاتا ہے. For it carries no benefit. اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. And dissipates. اسی لیے وہ مطلب ختم برباد ہو جاتا ہے نا, مطلب وہ یہ کہ غائب ہو جاتا ہے. And scatters on the banks of the valley. یعنی جو وادیاں ہیں ان کے جو کنارے بنے ہوئے پانی کے, پانی جہاں سے بہ رہا ہے تو وہ وہاں پر بکھر جاتا ہے, جھاگ پورا کے پورا بکھر جاتا ہے وہاں اور غائب بھی ہو جاتا ہے. The foam also sticks to trees. جھاڑ جو ہوتے ہیں جب ندی بہری ہوتی ہے تو سمجھو کہ وادیوں میں جہاں جہاں جھاڑ بھی اگے ہوئے تو وہ جھاڑ پہ بھی وہ چپک جاتا ہے جو جھاگ ہے نا. And is dissipated by wind, اور ہوا سے بھی اس کے جو ببلز پھوٹ جاتے ہیں تو ختم غائب ہو جاتا. Just as the case with the scum that rises on the surface of gold, silver, iron, copper ores. تو جیسے جو دھات ہے, میٹل ہے, گولڈ کا, سونا, چاندی اور لوہا, تانبا, ان سب کے سرفیس کے اوپر وہ جھاگ جو ہے وہ آتا ہے, وہی مطلب اس کا میل اور کچائی اس کے سرفیس پہ آتا ہے. It all goes away and never returns. تو وہ سب کے سب چلے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ نہیں آتے وہ. However, water, gold and silver remain and are used to man's benefit. اور پانی جو ہے وہ رہتا ہے باقی, سونا, چاندی, میٹل, دھات جو بھی ہے وہ باقی رہتا ہے اور انسان کے نفع کے لیے ہوتا ہے, وہ انسان کے فائدے کے لیے. This is why Allah said next. اسی لیے اللہ نے پھر نیکسٹ جو ہے کہا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُوا فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. امثال مثال ہے. While that which is for the good of mankind remains in the earth. زمین پہ وہ باقی رہ جاتا ہے جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہے. Thus Allah sets forth parables. اسی لیے اللہ نے سامنے مثالیں رکھا. اللہ said in a similar آیا, اسی آیت کے اندر, سملر نہیں سے ملتی جلتی آیت کے اندر اللہ نے کہا جو کہ سورہ نمبر 29 سورہ عنکبوت ہے اور اس کی آیت نمبر 43. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُوهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُوهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. And these similitudes we put forward for mankind. اور یہ ایسی مثالیں ہم انسانوں کے لیے سامنے رکھتے ہیں
یعنی ایسی مثالیں ہم ان کو دیتے ہیں, بٹ none will understand them, لیکن اس کو سمجھ کوئی نہیں پائے گا سوائے الا العالمون, سوائے except those who have knowledge, جن کے پاس علم ہے وہی اس کو سمجھیں گے. Some of the Salaf rightly guided ancestors said, یہ سلف میں سے کچھ تھے جنہوں نے کہا, when I would read a parable in the Quran, کہ پہلے کے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی نے لوگوں نے کہا کہ جب ہم, یعنی رائٹلی گائیڈڈ اینسسٹرز ہے, یعنی کہ مطلب نیکوکاروں میں سے, تو انہوں نے کہا کہ جب ہم قرآن میں سے کوئی بھی پیرابل یا مثال یا ایگزامپل ہم جب پڑھتے ہیں, that I could not comprehend, جس کو ہم پورا کے پورا سمجھ نہیں پا رہے ہیں, I would cry for myself, تو میں اپنے لیے مطلب روتے ہیں, یعنی مطلب اپنے آپ کے لیے وہ روتے ہیں, یعنی کہ میں روتا ہوں اس کے لیے یا روتی ہوں, بیکاز اللہ the exalted says, کیونکہ اللہ نے پھر یہ کہا نا سورہ عنکبوت جو 29 نمبر کی سورہ 43 جو ابھی ہم نے پڑھے, وَمَا يَعْقِلُوهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ but none will understand them except those who have knowledge, اور نہیں ان کو سمجھ سکتے کوئی بھی سوائے ان کے جن کے پاس نالج ہے, علم ہے. تو علم کے بغیر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا. اور سوچو کہ سلف کے وہ لوگ جو مطلب بہت ہی وہ تھے جو رائٹلی گائیڈڈ تھے, یعنی کہ بہت رائٹیس لوگ تھے, وہ لوگ روتے تھے کہ ہم کو کیوں سمجھ میں آیا نہیں ہے. یعنی ان کو افسوس تھا نا اس بات کا کہ کیا ہمارا علم اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سک رہے. Ali bin Abi Talha reported that Abdullah bin Abbas commented on Allah's statement, أنزل من السماء ماء فصالت أودية بقدرها. He sends down water from the sky and the valleys flow according to their measure. وہ بھیجتا ہے آسمانوں سے پانی اور وادیاں جو ہے وہ بہ نکلتی ہیں اپنے اپنے مطلب مقدار کے حساب سے. This is a parable that Allah has set. یہ ایک پوری مثال ہے جو اللہ نے سیٹ کیا ہے. The hearts carry knowledge from him, کہ دل جو ہے وہ علم کو مطلب اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اس کے پاس سے, اللہ کے پاس سے جو علم ملا. And certainty, اور یقین, according to the amount of doubt, اور جو شک ہے یعنی اس کے یعنی according to the amount of doubt, یعنی شک اور شبہات جو ہے ان کی مقدار کتنی ہے اور یقین جو ہے وہ کتنا ہے. As for doubt, جس کو شک و شبہات ہے, working good deeds does not benefit while it exists. اگر دل میں شک ہے, شبہ ہے, تو تم کتنے بھی اچھے اعمال کر لو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ شک اندر موجود ہے نا ابھی. As for certainty, رہی یقین کی بات, اللہ benefits its people by it. اللہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاتا ہے. hence اللہ statement, فَأَمَّا الزَّبَدُ, then as for the foam, کہ جھاگ جو ہے اس کی بات which refers to doubt, جس کو شک سے اس کو کمپیئر کیا گیا. فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, it passes away as scum upon the banks, جیسے کہ کناروں پر جھاگ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. while that which is for the good of mankind remains in the earth, اور زمین پر وہی باقی رہتا ہے جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہے. in reference to certainty, تو certainty جو ہے وہ یقین ہے, وہ ہے جو وہ باقی رہے گا, یعنی اس سے ریفرنس اس کو ریفر کیا گیا ہے certainty سے کہ جو انسانوں کے فائدے کے لیے چیز ہے وہ ہے جو باقی رہے گی. تو یعنی یقین سے اس کو کمپیئر کی, اس کا ریفرنس ہے یقین سے. and just as when jewelry is heated in fire and is rid of its impurity, جب زیورات جو ہوتے ہیں جب اس کو پگھالتے ہیں آگ کے اوپر تو اس میں جو بھی کچرا وچرا جتنا بھی ہوتا ہے اس کی امپیورٹی, اس سے تم کو چھٹکارا مل جاتا ہے. which remains in the fire, وہ آگ میں ہوتا ہے, آگ میں جل رہا ہوتا ہے. similarly Allah accepts certainty and discards doubt, تو اللہ یقین کو قبول کرتا ہے اور جو شک و شبہات ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیتا ہے, یعنی ایسے ہی جیسے کہ اس کا کچرے کو نکال دیا گیا. The Quran and Sunnah contain parables that use water and fire.
قرآن اور سنت کے اندر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے اندر یہ مثالیں ہیں جو پانی اور آگ کے تعلق سے. اللہ has said 2 examples in the beginning of سورہ البقرہ یعنی سورہ بقرہ کے اندر 2 مثالیں ہیں. پھر سورہ نمبر 24 یعنی سورہ نور اس میں بھی about the hypocrites, one using fire and other using water, کہ اس کے اندر آگ کا استعمال اور پانی کا استعمال دونوں کو لے کے ایگزامپل اللہ نے دیا ہے. اللہ نے قرآن میں دیکھو کیسی کیسی باتیں دی انسان کو سمجھانے کے لیے. اللہ said مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 17. Their likeness is as the likeness of one who kindled a fire. ان کی مثال ایسی مثال ہے جیسے کہ آگ جلائی کسی نے. Then when it illuminated all around him اور اس کے بعد وہ چاروں طرف جب اس کا اجالا پھیل گیا. Then he said سورہ مطلب یہی سورہ نمبر 2 یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 19. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق اور like a rainstorm in the sky جیسے کہ طوفان آسمان میں آ رہا ہے. Bringing darkness اندھیرا لا رہا ہے. Thunder اور وہ بادلوں کا گرجنا and lightning اور بجلی. اللہ also has said 2 parables for the disbelievers. پھر اللہ نے 2 مثالیں دی ہے کافروں کی ان سورہ النور. سورہ نور سورہ نمبر 24. One of them is اس کی آیت ہے سورہ نمبر 24 سورہ نور آیت نمبر 39. والذین کفروا اعمالهم کسراب. As for those who disbelieve, their deeds are like a mirage in a desert. یعنی جو سراب ہے جو دکھائی دیتا ہے دور سے صحراؤں کے اندر کہ جیسے لگتا ہے پانی ہے وہاں لیکن وہاں پانی نہیں ہوتا وہ مراج ہے. تو کافروں کے لیے اللہ پاک نے یہ چیز کی مثال دی کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے صحراؤں میں سراب. The mirage occurs during intense heat. بہت ہی ہیٹ بڑھ جاتی ہے جب تو وہ جو سراب ہے جو مراج ہے وہ دکھائی دیتا ہے. It is recorded in the 2 Sahihs that the messenger of Allah said. اور یہ دونوں صحیح میں ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا فَيُقَالُ لِيَهُودِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا تُرِيدُونَ فَيَقُولُونَ أَيِّ رَبِّنَا أَتِشْنَا فَاسْقِنَا فَيُقَالُ أَلَا تَرِيدُونَ فَيَرِدُونَ النَّارَ فَإِذَا هِيَ كَسَرَابٍ يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. It will be said to the Jews on the day of resurrection, what do you desire? کہا جائے گا یہودیوں سے قیامت کے دن کیا چاہیے تمہیں کیا چیز کا ارادہ کر رہے ہو. They will reply, we need to drink for we have become thirsty, O our Lord. کیا ہے ہمارے رب ہم بہت ہی پیاسے ہو گئے ہم کو پینے کے لیے پانی چاہیے. It will be said, will you then proceed to drink? تو جاؤ پھر آگے بڑھو ڈرنک کرنے کے لیے یعنی پینے کے لیے. And they will head towards the fire. اور وہ جائیں گے جس طرف وہاں آگ ہے جہنم کی. Which will appear as a mirage. وہ دکھے گی ایسے جیسے پانی ہے. Its various parts consuming the other parts. اس کے الگ الگ حصے جو ہے وہ کون سے حصے جو ہے اس کو وہ کنزیوم کر رہا ہے کھا جا رہا ہے. اللہ said in second parable اور second parable ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40. او کظلمات فی بحر لجی اور is like the darkness in a vast deep sea. اور پھر وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک مطلب بہت ہی گہرے سمندر کے اندر بہت ہی اندھیرا. سمندر کے اندر اندھیرا ہی ہوتا. In the 2 Sahihs it is recorded that Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا. The example of guidance of knowledge with which Allah has sent me is like abundant rain falling on the earth. مثال ہدایت اور علم کی جو کہ اللہ نے مطلب مجھے وہ دے کر بھیجا. اللہ نے وہ بہت جیسے بہت ساری بارش ہوتی ہے نا
جو گرتی ہے زمین پر اس کی طرح ہے. فَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَائِعَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ. یہ سب حدیث میں پڑھ رہی ہوں. Some of which was fertile soil. کوئی تو بہت زرخیز مٹی زمین that absorbed the rain water. یعنی کچھ زرخیز زمین جو تھی جس نے پانی کو جذب کیا and brought forth vegetation and grass in abundance. اور اس نے بہت ساری ہریالی اور ویجیٹیشن یعنی کہ وہی جو اس کے مطلب پلانٹ اور پودے اور جو بھی سب سبزیاں اور سب کچھ ہے اور گھاس وہ سب کچھ بہت سارا اگایا. تو جس نے پانی جذب کیا جو اچھی زمین تھی تو اس بارش سے اس نے یہ سب اگایا. وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَرَعَوْا وَسَقُوا وَزَرَعُوا. And another portion of it was hard. لیکن کوئی جگہ کی مطلب جو زمین تھی مٹی وہ بہت سخت تھی یعنی سخت ہوتی ہے مٹی اور بہت وہاں پر پتھریلی ہوتی ہے. اٹ ہیلڈ دا رین واٹر. تو اس میں جو بارش کا پانی ہے وہ جمع ہو جاتا ہے یعنی وہاں جمع ہو گیا پانی. اینڈ اللہ بینیفٹڈ دا پیپل ود اٹ. تو کہیں تالاب بن گئے کہیں پر ندیاں بن گئی یعنی اس طرح سے. تو اللہ نے لوگوں کا اس سے فائدہ مطلب لوگوں کو پہنچایا. اینڈ دے یوٹیلائزڈ اٹ فار ڈرنکنگ گریزنگ میکنگ دیئر اینیملز ڈرنک فرام اٹ اینڈ فار اریگیشن پرپزز. لوگوں نے اس کا استعمال کیا پانی پینے کے لیے استعمال کرنے کے لیے بھی کہ بھئی دھونا دانا سب کچھ ہوتا ہے نا اس سے. اور پھر مطلب جیسے وہاں گھاس اگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ مطلب ان کو گھاس بھی کھانے کو ملتی جانوروں کو. ان کے مطلب جو جانور ہیں وہ پانی پیتے بھی ہیں اور ساتھ میں وہ جو کھیت اور سب کچھ جو باغ ہے اس کو سینچتے بھی اس پانی سے اریگیشن. وَأَصَابَتْ طَائِفَةً. یہ سب پوری حدیث ہی پڑھ رہی ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَأَصَابَتْ طَائِفَةً مِّنْهَا أُخْرَىٰ إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَائِعَ. And another portion of it fell on barren land. یعنی ایک ایسی زمین تھی بنجر اس کے اوپر وہ پانی گرا which could neither hold the water nor bring forth vegetation. اس بنجر زمین نے نہ تو پانی کو روکا کہ اندر پانی کچھ پونڈ بن جائے لیک بن جائے اور نہ ہی اس میں کوئی ویجیٹیشن یا کوئی سبزہ کچھ بھی نہیں ہوگا. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ اللَّهُ بِمَا بَعَثَنِي وَنَفَعَ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ. The first is the example of the person who comprehends Allah's religion and gets benefit. پہلی مثال اس شخص کی تھی جو اللہ کے دین کو مطلب سمجھتا ہے پورا اور اس سے مطلب فائدہ حاصل کرتا ہے. As well as benefiting others. اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچاتا ہے. From the knowledge and guidance. جو ہدایت اور جو علم اس کو ملتا ہے وہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. Which Allah has revealed through me. جو کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ جو اللہ نے میرے ذریعے سے یعنی کہ پہنچایا ہے جس کو وحی کیا ہے. And learns and then teaches others. تو وہ جو میرے تھرو سب کو ملا یعنی جن کو بھی ملا اور وہ اللہ نے مجھے ریویل کیا تھا اور اس کو اس نے سیکھا اس کو پڑھا اور پھر وہ دوسروں کو بھی اس کو سکھا رہا ہے. وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. The last example is that of a person who does not care for it. Last example مثال جو ہے وہ شخص کی ہے جو اس کی پرواہ نہیں کرتا and does not embrace Allah's guidance revealed through me. اور میرے تھرو جو اللہ نے اتارا ہے علم گائیڈنس ہدایت کی یعنی قرآن ہے نا ہدایت تو وہ مطلب اس کو قبول بھی نہیں کرتا. This parable uses water in it. تو یہ جو ہے مثال اس میں پانی جو ہے یعنی سمجھو پانی ہے اس کے اندر. In another حدیث ایک اور حدیث ہے that امام احمد collected رحمہ اللہ انہوں نے کلیکٹ کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ narrated that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مثلی ومثلکم کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيفتحمن فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم انا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبونی فتفتحمون فیہا. یہ پوری حدیث ہے. My example and the example of you is like that of a person who lit a fire. میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی. When the fire, یہ سورہ بقرہ کے اندر آیت میں بھی ہے نا, when the fire illuminated his surroundings, تو جب اس کے چاروں طرف وہ آگ جو ہے وہ اس نے روشنی کر دی, butterflies and insects started falling into it. تو جو مطلب بٹرفلائز جو ہیں, یعنی کہ بٹرفلائز ہے یا جو بھی پروانے کیڑے, وہ تمام اس کے اندر آگ کے اوپر آ کے اس میں جلتے جا رہے تھے, as they usually do, جیسا کہ وہ کرتے ہیں. And he started swatting at them to prevent them from falling, اور وہ ان کو پکڑ پکڑ کے ہٹا رہے تاکہ وہ آگ میں نہ گرے, آگ میں نہ گرے. But they overwhelmed him and kept falling into the fire. لیکن وہ جتنا بھی ان کو ہٹا بھی رہے تھے تو وہ ان کو مطلب کتنا بھی ہٹا رہے تھے لیکن وہ ان کو ہرا ہرا کے بھی آ ہی رہے تھے اور اس آگ میں گرتے جا رہے تھے اور جلتے جا رہے تھے. This is the parable of me and you. یہ مثال ہے میری اور تمہاری. I am holding you by the waist, trying to save you from the fire. آگ میں نے جو جلائی اس میں سے روشنی ہے, لیکن جو لوگ اس آگ کے اندر جانا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ مطلب اس میں جلنا چاہ رہے ہیں, تو جو آگ ہے, جو جہنم کی آگ ہے نا جس میں جلنے کی بات ہے, تو وہ کمر سے پکڑ پکڑ کے, یعنی جو روشنی ہے وہ قرآن کا جو نور ہے وہ نہیں, بلکہ تو وہاں آگ میں لوگ گرنے کے لیے مطلب جلدی مچا رہے, تو ان کی کمر پہ سے پکڑ پکڑ کے ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا میں ان کو پکڑ پکڑ کے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, saying go away from the fire, آگ سے دور ہو جاؤ, یعنی جہنم کی آگ سے. yet you overwhelm me and fall into it, تم نے پھر بھی مجھے ہرا کے آگ میں ہی جل رہے ہو, یعنی آگ میں جلنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. جو لوگ نہیں مان رہے, سن رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, قرآن کی آیتیں, تو وہ کیا کر رہے ہیں, روشنی تو ہے, نور تو ہے, لیکن ان کو وہ چاہیے نہیں, تو وہ آگ میں جلنا چاہ رہے, یعنی جہنم کی آگ میں. ڈیپ میننگ ہے اس کا, تو اور بھی ڈیپ کتنا ہوگا, میں تو ایسے ہی چھوٹا ہی بتا سک رہی ہوں. The two Sahihs also collected this hadith, اور یہ حدیث بھی دونوں صحیح بک میں, صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. This is the parable using fire, اس میں آگ کا استعمال ہوا ہے, پانی کا استعمال, آگ کا استعمال, یہ دونوں بتا دیا گیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت.